بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعہ 24 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب سے واپسی جانے والوں کے لیے ابشر اکاؤنٹ لازمی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے وزارت داخلہ کی جانب سے واپس جانے والوں کے لیے شروع کی جانے والے خصوصی مہم پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ جوازات کے ریجنل ترجمان نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ واپسی کے خواہش مند تارکین کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں متعلقہ ممالک سے رابطہ کر کے واپس جانے کے خواہش مندوں کی تعداد سے انہیں مطلع کر دیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق پروازوں کا انتظام بھی کیا جا سکے۔ محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کی سہولت کے لیے اپنے ملک واپس جانے والوں کی کیٹیگری میں بھی توسیع کر دی ہے۔ ٹویٹر پر جوازات کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ شاہی فرمان کے مطابق واپسی مہم کے تحت وہ افراد جنہوں نے فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزے حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ وزٹ ٹورسٹ یا تجارتی وزٹ اور دیگر ویزوں پر مملکت آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مہم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جوازات کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ واپسی کی مہم میں رجسٹر کرانے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ واپس جانے کے خواہش مند کا ابشر اکاؤنٹ ہو۔ واپسی کے رجسٹریشن کے لیے جوازات کے مین پیج پر ابشر کی سائٹ اوپن کی جائے، جہاں ابشر افراد کے براؤز کو کلک کرنے سے ابشر کا مین صفحہ کھل جاتا ہے۔ وہاں عودہ کا آپشن موجود ہے جسے کلک کرنے سے سفر کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے وہ پیج کھل جاتا ہے جہاں مطلوبہ معلومات فیڈ کرنا ہے۔ مطلوبہ معلومات میں اقامہ نمبر یا بارڈر رجسٹریشن نمبر، موبائل نمبر اور تاریخ پیدائش کا اندراج کرنا ہوگا۔ ابشر سسٹم خودکار طریقے سے آپ کی درخواست وصول کر کے ایک کوڈ آپ کے موبائل پر ارسال کر دے گا جس میں درخواست کا نمبر درج ہوگا۔ عودہ مہم ابتدائی طور پر چند ممالک کے لیے شروع کی گئی ہے جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، مصر، انڈونیشیا اور فلپائن شامل ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور تراویح۔ رمضان المبارک کی پہلی شب کو مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور تراویح کی نمازیں باجماعت ادا کی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق عشاء اور تراویح میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے اہلکار اور دونوں مساجد کی صفائی اور سینیٹائزنگ پر مامور افراد بھی شریک ہوئے۔ انتظامیہ نے ماہ مبارک کے دوران دونوں مساجد میں عام نمازیوں کی شرکت پر پابندی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یہ پابندی نے کرونا وائرس سے بچانے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی ہدایت پر لگائی ہوئی ہے۔ تراویح 20 رکعتوں کی بجائے 10 رکعت ہی پڑھی گئی ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی تجویز پر 10 رکعتوں پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ کون سے ریسٹورانٹ رمضان میں کھلے رہیں گے؟ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ریسٹورانٹ دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے رمضان المبارک کے دوران ریسٹورانٹوں کا نظام الاوقات تبدیل کر دیا ہے۔ نئے نظام کے مطابق رمضان میں ریسٹورانٹ دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھولے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق ریسٹورانٹوں پر جو پابندیاں رمضان سے قبل تھی وہ اب بھی رہیں گی۔ کوئی بھی ریسٹورانٹ اب یہاں گاہکوں کو کھانا پیش کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ہوم ڈیلیوری یا ہوم اپلیکیشن کے ذریعے ریسٹورانٹ کھانا پینے کی اشیاء پیش فراہم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ریسٹورانٹوں کو ہدایت یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی لازمی کریں۔ ہوم ڈیلیوری میں شامل اپنے عملے سے اس کی پابندی کرائیں۔ رمضان سے قبل ریسٹورانٹوں پر پابندی یہ تھی کہ وہ رات 10 بجے تک ہی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر سکتے تھے۔ نئے نظام کے تحت انہیں دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک کھانے پینے کی سروس جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے تمام ریسٹورانٹوں کو یہ بھی تاکید کی کہ وہ صحت عامہ کی خاطر حفاظتی اقدامات کی لازمی پابندی کریں اور مفاد عامہ سے متعلق جاری کردہ ہدایات کا احترام بھی کریں۔ رمضان میں آن لائن لیکچرز کے لیے اجازت لازمی درکار ہوگی۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ سرکاری اجازت کے بغیر آن لائن لیکچرز دینے، افطار، دسترخوان لگانے اور مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا ہے کہ رمضان المبارک استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس ماہ کے دوران متعدد پروگرام ہوں گے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ بیرون مملکت اسلامی مراکز اور سفارت خانوں کے ماتحت دینی شعبوں کے توسط سے کھجوریں تقسیم کرائی جا رہی ہیں، جبکہ حرمین الشریفین کے ائمہ کی تلاوت کا فوری ترجمہ متعدد زبانوں میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ تمام مساجد میں جماعت سے نماز اور جمعہ پر
لگائی گئی پابندی رمضان میں بھی برقرار رہے گی۔ مساجد سے صرف فرض نمازوں کی اذان دینے پر اکتفا کیا جائے گا۔ کورونا بحران ختم ہونے تک مساجد پر اعتکاف پر بھی پابندی ہوگی۔ اگر کسی امام نے اعتکاف کے لیے مسجد کھولی تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وزارت اسلامی امور نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ جو مبلغین وزارت سے تحریری اجازت لیے بغیر سوشل میڈیا پر دینی تعلیمات دے رہے ہیں یا مذہبی پیغام یا لیکچرز پیش کر رہے ہیں، ان سب کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ کوئی بھی مبلغ یا خطیب وزارت سے اجازت لیے بغیر دعوتی سرگرمیوں کا مجاز نہیں ہوگا۔ وزارت نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ اگر انہیں اس قسم کسی خلاف ورزی کا علم ہو، فوری طور پر مشترکہ رابطہ کر کے مرکز 1933 پر مطلع کریں۔ وزارت اسلامی امور نے ایک بار پھر یہ تاکید کی ہے کہ کسی مسجد یا اس سے متصل میدان یا احاطے میں افطار دسترخوان لگانے پر پابندی ہے۔ کسی بھی مسجد کا امام افطار یا دسترخوان لگانے کے لیے عطیات جمع نہ کرے۔ رمضان راشن کے لیے بھی یہ عطیات جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وزارت اسلامی امور نے یہ بھی بتایا کہ تمام براعظموں کے 24 ملکوں میں 200 ٹن کھجوریں شاہ سلمان کی جانب سے تحفے کے طور پر تقسیم کی جائیں گی۔ اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دینی اور علمی اسباق اور سیمینار، لیکچرز اور آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے معلوماتی مسابقوں کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔